ماہ ربیع الاول کی جو بدعات ہیں اور رسومات ہیں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ 12 ربیع الاول کے اندر قرآن خوانی کی اجتماعی محفلیں منعقد ہوتی ہیں اور کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کا پڑھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا پڑھ کر اس کا ثواب بھی بخشا جا سکتا ہے، لیکن اس مروجہ قرآن خوانی میں شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ مثلا ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید اکٹھا اور جمع ہو کر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جس وقت جس جگہ سے کوئی شخص اخلاص کے ساتھ قرآن مجید یا اس کا کوئی حصہ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب جمع ہونے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، یہ چیز منع ہے۔ اور قرآن مجید پڑھ کر یا کسی بھی نیک عمل کے ذریعے سے کسی کو آپ ایصال ثواب پہنچانا چاہیں تو اس کے لیے کوئی دن، کوئی تاریخ مخصوص اور متعین نہیں ہے۔ اپنی طرف سے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو متعین کرنا یہ گناہ ہے۔ اور ایصال ثواب کے لیے طریقہ صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ نیت کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے۔ اور آج کل کی جو مروجہ قرآن خوانی ہے اس میں یہ چیز ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی ہے۔ کھانا پلانا ضروری سمجھا جاتا ہے، مقصود قرآن پڑھنا نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، فرمایا من قرأ القرآن یأکل بہ جاء یوم القیامۃ ووجهه عظم لیس علیہ لحم۔ جو شخص قرآن پڑھے اس وجہ سے کہ مال کھائے، دنیا حاصل کرے، تو قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ صرف ہڈی والا ہوگا، اس پر گوشت نہ ہوگا۔ اور پھر 12 ربیع الاول کے مہینے میں کھانے پینے کی جو سبیلیں لگتی ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کے لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو پہنچاتے ہیں۔ اور بعض لوگ نظر و نیاز کے نام پر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اس میں چند خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اس میں پہلی خرابی یہ ہے کہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں ربیع الاول کی تخصیص ہوتی ہے، اور پھر پانی شربت اس کو دوسری چیزوں پر ترجیح دینا اور اس میں زیادہ ثواب کا خیال کرنا، یہ بھی دین پر زیادتی ہے۔ اور اس کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو لوگ متبرک سمجھتے ہیں اور یہ بھی دین پر زیادتی ہے۔ اور پھر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ نفع و نقصان کے مالک ہیں، یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا مقصود ہے تو ایصال ثواب کے لیے عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے، اور اس کے لیے سب کے سامنے خرچ کرنا ضروری نہیں، چھپ کر صدقہ دینا اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کو پتہ چلے، بس یہی کافی ہے۔ علی الاعلان بڑی بڑی دیگیں تیار کرنا، سبیلیں لگانا، یہ اخلاص نہ ہونے کی علامت ہے۔ بلکہ صدقہ تو نقدی کی صورت میں دینا زیادہ بہتر ہے، اس میں اخلاص بھی زیادہ ہے، چھپا کر دینا آسان بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ تو سب کے سامنے جو صدقہ کیا جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقصود ریاکاری ہے، مقصود دنیا کو دکھانا ہے۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ قبروں پر لوگ جاتے ہیں، قبروں پر مٹی ڈالتے ہیں، مٹی کے گارے سے اس کو لیپ کرتے ہیں اور پانی چھڑکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ربیع الاول کے مہینے میں خاص کی جاتی ہیں، حالانکہ شریعت نے ان چیزوں کے لیے 12 تاریخ کو مقرر نہیں کیا اور نہ اس کی کوئی خاص فضیلت بیان کی، لہٰذا یہ غیر شرعی کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ خواتین کا قبرستان میں جانا تو آج کے پرفتن دور کے اندر ویسے بھی جائز نہیں۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج۔ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتیں اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر اور قبروں کے اوپر چراغ جلانے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اور پھر 12 ربیع الاول کے روزہ، اس کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کیجیے گا کہ اس دن کے روزے کا اہتمام کرنا، اس کو باعث فضیلت سمجھنا درست نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن پاک، حدیث اور صحابہ اور فقہا سے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو روزہ کا استحباب اور ثواب ثابت نہیں ہے۔ اور پھر 12 ربیع الاول میں کاروبار کو ناجائز اور چھٹی کو ضروری سمجھنا۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ربیع الاول کو کاروبار نہ کیا جائے اور چھٹی کی جائے۔ اگر کاروبار کیا جائے یا چھٹی نہ کی جائے تو اس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔
اس کا بھی شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔